ناظرین آپ کو بتائیں کہ وزیراعظم عمران خان نے اسلام آباد میں بلوچستان سے تعلق رکھنے والے نیشنل سیکیورٹی ورکشاپ کے شرکاء سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ قومی سلامتی کا سب سے اہم جزو خود انحصاری اور مالی استحکام ہے۔ وزیراعظم کا مزید کیا کہنا تھا، آئیے آپ کو دکھاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نیشنل سیکیورٹی کی صرف میں ایک بڑا بریف سے آپ کو بات کروں گا، اس کے بعد میں یہ چاہوں گا کہ آپ کوئی بھی میرے سے سوالات پوچھیں۔ لیکن پاکستان کی جو نیشنل سیکیورٹی ہے، اس کی جو سب سے بڑی ہمارے لیے اہم چیز ہے وہ یہ کہ ہم اپنے پیر پہ کھڑے ہوں۔ آپ کی کبھی بھی سیکیورٹی گارنٹیڈ نہیں ہو سکتی یا آپ کی ساورنٹی جب تک ایک قوم خود اپنے پیر پہ کھڑے ہو، اس کو قرضے نہ لیے ہوں، جو ایڈ نہ مانگے، جو اپنے خرچے اپنی ریسورسز سے میٹ کرے، وہ اصل میں سیکیورٹی آپ کی ہوتی ہے۔ جب بھی ایک قوم خسارے میں ہوتی ہے، ان کو پیسے بورو کرنے پڑتے ہیں، تو ان کی وہ انسیکیور ہوتی ہے۔ تو یہ سب سے پرائمری امپورٹنس یہ ہے کہ جو اکنامک سیلف ریلائنس ہے وہ آپ کو سب سے بڑی سیکیورٹی دیتی ہے، اور جتنی آپ اپنی ریسورسز جنریٹ کرتے ہیں، ان سے پھر آپ جو دوسری سب سے امپورٹنٹ چیز جو ایک ملک کو سیکیورٹی ملتی ہے وہ اس کی ہیومن ریسورس ہے۔ آپ اپنے لوگوں کے اوپر خرچ کرتے ہیں، ان کی تعلیم پہ کرتے ہیں، ان کے علاج پہ کرتے ہیں، ان کی صحت پہ کرتے ہیں، ان کو صاف پینے کا پانی دیتے ہیں، ان کی سکلز ڈیولپ کرتے ہیں، ویلیو ایڈ کرتے ہیں انسانوں پہ، تو وہ پھر دوسری سیکیورٹی ہوتی ہے۔ ایک پڑھی لکھی قوم جو کہ اویئر ہوتی ہے، جس کے پاس سکلز ہوتے ہیں، وہ آٹومیٹکلی وہ اپنا خود دھیان رکھ سکتی ہے۔ جو بھی قوم آپ دیکھ لیں دنیا میں جو آگے بڑھی ہیں، ان کے اندر یہ کوالٹی ہوتی ہے کہ ان کی ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ زیادہ بہتر ہوتی ہے۔ امریکہ جب سپر پاور بنے تو لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ 1900s میں امریکہ نے سب سے زیادہ توجہ ہائر ایجوکیشن پہ دیا، سب سے زیادہ دنیا کے گریجویٹس ان کے پاس تھے، اور وہ ایک دم ایک ٹرانسفارم ہوئی اور میجر پاور بن گئی، کیونکہ ان کے پاس سکلز تھے اپنی ریسورسز کو ایکسپلائٹ کرنے کے لیے۔ اسی طرح جرمنی، جاپان، سیکنڈ ورلڈ وار میں جرمنی پہلی ورلڈ وار میں تباہ ہوا، پھر سیکنڈ ورلڈ وار میں ہوا وہی جاپان کا کہ سیکنڈ ورلڈ وار میں 2 ایٹم بامز اور تباہی، لیکن وہ پھر سے کھڑے ہو گئے کیونکہ ان کی جو ہیومن ریسورس تھی وہ ڈیولپ تھی۔ تو جب آپ کے پاس پیسہ اتنا نہیں ہوتا اپنے لوگوں کے اوپر خرچ کرنے کا، تو وہ پھر وہ سیکنڈ آپ کی انسیکیورٹی ہو جاتی ہے۔ جب آپ کے پاس زیادہ تر لوگ ایجوکیٹڈ نہیں ہوتے، ان کے سکلز نہیں ہوتے، تو جو آپ اپنے سب سے پاورفل اپنی جو عوام ہوتی ہے ان کا پوٹینشیل نہیں آپ اوپر لا سکتے، اور جب عوام کا پوٹینشیل اوپر نہیں آتا تو پھر وہ نیچرل ریسورسز کا فائدہ نہیں اٹھا سکتی۔ اب جو نیچرل ریسورسز ہیں پاکستان میں، وہ شاید ہی اللہ نے کسی ملک کو اس طرح کی ریسورسز دی جو ہمارے ملک کو دی ہوئی ہیں، لیکن ہمارے پاس کیپیبلٹی نہیں ہے ان کو استعمال کرنے کی، ان کو ایکسپلائٹ کرنے کی۔ ہمارا جو یہ ناردرن ایریا ہے پاکستان کا، یہ سوئٹزرلینڈ سے دگنا ہے، صرف ناردرن ایریا ہمارا، اور اس میں جو خوبصورتی ہے وہ آپ دنیا ریکگنائز کر رہی ہے۔ آپ دنیا میں ہمیں بتا رہے ہیں کہ پاکستان کو انہوں نے 220 کا بیسٹ نمبر 1 کونڈے ناسٹ، ایک بہت بڑی ان کی پبلیکیشن ہے انٹرنیشنل، انہوں نے پاکستان کو نمبر 1 ٹورزم ڈیسٹینیشن 220 کا بنایا، کیونکہ دنیا ڈسکور کر رہی ہے کتنی خوبصورتی ہے۔ اب سوچیں کہ ہماری جو جنریٹ کرتی ہے ناردرن ایریاز اور سارا پاکستان کی ٹورزم، حالانکہ پاکستان کی ٹورزم میں صرف پہاڑ تو ایک ایسپیکٹ ہے، اس کے بعد ہماری ہسٹری ہے بہت۔ بلوچستان میں تو 7000 سال پرانا سویلائزیشن ہے، انڈس ویلی سویلائزیشن 5000 پرانا ہے، پھر ہمارے پاس مغل ہسٹری ہے، پھر سکھ ہسٹری ہے، پھر اس سے پہلے ہندوؤں کے ہمارے پاس ہسٹری ہے، اور پھر ہمارے پاس ریلیجس ٹورزم ہے، بدھزم کا یہ سینٹر رہا، یہ سارا یہ جو ٹیکسلا سے نارتھ، اور اس کے علاوہ پھر سکھوں کے لیے سب سے ان کی مکہ اور مدینہ پاکستان میں ہے، اور پھر ہندوؤں کی بڑی سائٹس ہیں یہاں۔ تو یہ ساری ریسورسز لیتے ہوئے پاکستان کی جو ٹورزم سے پیسہ کماتی ہے، میرے خیال میں کوئی
10 या 20 मिलियन डॉलर भी नहीं कमाता होगा। आप ये सोचें कि स्विट्जरलैंड, आधा उनका नॉर्दर्न एरियाज पाकिस्तान से, वो हर साल 80 अरब डॉलर अपनी टूरिज्म से कमाता है। 80 बिलियन डॉलर। हमारा सारा एक्सपोर्ट्स 20 बिलियन डॉलर है, तो सिर्फ टूरिज्म से वो 80 बिलियन कमाता है, क्योंकि वहां एक एजुकेटेड पॉपुलेशन है, उनको पता है उन्होंने कैसे डेवलप करनी है, रिजॉर्ट्स बनाई हुई हैं, साफ भी मुल्क रखा हुआ है, ऑर्गेनाइज्ड लोग हैं। सो ये होता है जब आप अपने लोगों के ऊपर इन्वेस्ट करते हैं। उनकी बड़ी 99% लिटरेसी रेट है, उनकी पढ़े लिखे लोग हैं, हायर एजुकेशन है। तो मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि ये बहुत बड़ी इनसिक्योरिटी होती है जब अपने लोगों को आप तालीम नहीं दे सकते, स्किल्स नहीं दे सकते, हायर एजुकेशन नहीं दे सकते। और वो बदकिस्मती से हमारी प्रॉब्लम कि हमने अपनी जो इकोनॉमी का फ़ायदा नहीं उठाया। हमने इंडस्ट्रियलाइज हो रही थी पाकिस्तान 60s में, सबसे तेज़ी से हम इंडस्ट्रियलाइज हो रहे थे। 60s में पाकिस्तान सारे बड़े सगीर में से सबसे तेज़ी से आगे बढ़ रहा था, और फिर अपने गलत पॉलिसीज़ की वजह से अपना पोटेंशियल खो बैठे। फिर बाकी इनसिक्योरिटीज़ जो होती है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। पानी का एक बहुत बड़ा मसला आगे आने वाला है हमारा, और उसके लिए हमने लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी है। अभी तक हमने लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं की, इसलिए हम देख रहे हैं शहरों के अंदर आहिस्ता आहिस्ता पानी ख़त्म हो रहा है। ये हमें पहले से सोचना चाहिए था, ये तो 20-30 साल पहले से सोचना चाहिए था कि कोयटा का पानी का क्या प्रॉब्लम है, बलूचिस्तान का क्या है। इस्लामाबाद में अब कई इलाकों में पानी नहीं मिलता, लाहौर का पानी अब इतना नीचे चला गया जो ग्राउंड वाटर है उसका। तो ये कराची के पूरा पानी का माफिया बना हुआ है जो अरबों रुपया कमाता है हर रोज ही तकरीबन पानी से। सो ये क्योंकि हमने कोई प्लानिंग नहीं की। पाकिस्तान का जो असल में हमारे मसले सबसे बड़े रहे हैं कि हमने लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं की। एक माशरा जब तक वो अपनी अगली जनरेशन्स का नहीं देखता, लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं करता, फिर वो फायर फाइटिंग करता है जो हम कर रहे हैं। चाइना की जो सबसे बड़ी कामयाबी है, आज अगर आप चाइना में देखें, मैं आज आपको कह रहा हूं कि कोई मुल्क चाइना का मुकाबला नहीं करेगा। जिस रेट पे वो जा रहा है, चाइना अब सारी दुनिया को पीछे छोड़ जाएगा। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि चाइना के अंदर उनकी जो बेस्ट माइंड्स हैं वो अभी से लगे हुए हैं 20, 30, 40 साल की प्लानिंग करने। तो जब आप लंबी प्लानिंग करते हैं तो फिर आप पहले से क्राइसिस को अवर्ट कर लेते हैं। ये भी हमारा एक बहुत बड़ा इशू है कि हमने, क्योंकि हमारी इनसिक्योरिटी की ये भी वजह है। लेकिन खुशकिस्मती ये है पाकिस्तान की कि अल्लाह ने इसको जो रिसोर्सेज दिए हैं, मसलन सारा मिडल ईस्ट है आपका, किसी के पास इस तरह की जमीन, जरखेज जमीन और पानी नहीं जितना हमारे पास पानी है। हमारे से मुल्क जिनकी हमारे 20% पानी है पाकिस्तान के मुकाबले में, वो हमारे से 3-3 गुना ज्यादा अपनी एग्रीकल्चर आउटपुट लेते हैं। यील्ड्स उनकी हमारे से ज्यादा है, क्योंकि जो पानी है उसका भी सही इस्तेमाल नहीं करते। सो पाकिस्तान का पोटेंशियल बहुत है। हम अपनी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन डबल ही कर लें तो पाकिस्तान एक खुशहाल मुल्क बन जाता है।